موقع ملا کہ یہاں پر جناب کور کمانڈر 10 کور سے ملاقات کا، اور جو حالیہ یہاں پر جو بلوچستان میں جو واقعات ہوئے اس کے اوپر تفصیلی ہمارے درمیان گفتگو ہوئی، اور ان سے ہم یہی امیدیں رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ یہاں پر انصاف کے ساتھ اور حالات کے اوپر وہ دیکھ لیں گے، اور اسی چیز کا انہوں نے ہمیں مطمئن بھی کرایا ہے کہ اور بے انتہائی خوشگوار حالات میں ہماری ان کے ساتھ باتیں بھی ہوئی، اور یہاں کی خوشحالی، یہاں کے امن و امان اور یہاں کے بھائی چارگی اتحاد کو تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھانے کی ایک دوسرے کی کوشش بھی کریں گے، اور ہم سب کی یہی دعا تھی کہ یہاں کے امن و امان دوبارہ بحال ہو، یہاں کے امن و امان برقرار رہے، آئندہ کسی ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، اور ہم سب کے سب تمام اداروں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پاکستان کی ترقی اور گلگت بلتستان کی ترقی، خصوصاً بلتستان کے امن و امان کے اوپر ہم سب مل بیٹھ کر انشاءاللہ یہاں کے امن و امان کو برقرار رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہماری 10 کور صاحب سے ملاقات ہوئی اور تفصیلی ہماری بریفنگ ہوئی 10 کور صاحب سے، اور جو حالیہ واقعہ جو گلگت بلتستان بالخصوص بلتستان کے اندر جو رونما ہوا تھا اس بارے میں ہم نے تفصیلی بریفنگ دی ہے، کچھ ہم نے ان کو تجاویز دی ہے، کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ ان تجاویز کو دیکھتے ہوئے ہم نے 10 کور صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت جو گلگت بلتستان کے اندر جو جتنے بھی فوجی تنصیبات کے اوپر جو جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، اس میں جو سازشی عناصر ہے، جو بیرونی سازشی عناصر بھی ہو سکتا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہم سب نے عزم کیا ہے۔ جو اصل مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، پاک فوج ہمارا ہے، اور ہمیں ان کی سالمیت، ان کی وہ ہمیں عزیز ہے، اور ان کی لازوال قربانی ہے فوج کی، کیونکہ اس وقت 52 میں اس وقت سیاچین پر بارڈر پہ یہ لوگ ہمارے حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں، اور آج گلگت بلتستان کے اندر اور شہر کے اندر یہ جو جس سازشی عناصر کا جو ناپاک عزائم ہے اس کو ہم انشاءاللہ مل کر خاک میں ملائیں گے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ پر 10 کور کمانڈر اور ایف سی کمانڈر کے ساتھ اسکردو کے عمائدین، علماء اور پولیٹیشنز کی بہت اچھی ایک سیٹنگ ہوئی ڈیلیگیشنز کے ساتھ۔ بڑا اچھا آج کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے اور ایسے عناصر کو عوام کے سامنے لے کر آنا ہے جن کی وجہ سے یہ حالات اور واقعات پیدا ہوئے ہیں۔ ہم سب کے لیے وطن عزیز پاکستان کے استحکام ضروری ہے، اس ریاست کی جو ہے نا مضبوطی ہم سب کے ساتھ، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عالم ہو یا پاکستان کی یا سیاستدان ہو، وطن عزیز پاکستان کی سب سے پہلی ترجیح رہے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے استحکام کے لیے اس علاقے کے سپوت ہونے کے ناطے پر انشاءاللہ اس علاقے کی امن کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی، اور جو بھی عناصر شرپسند عناصر ہیں اس معاملے میں، اور اس میں نہ تو اہل تشیعوں سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے اس علاقے کی سیاستدانوں سے ہیں، نہ یہاں کے لوکل لوگوں سے ہے، جو بھی عوامل اس کے اندر شامل ہے جنہوں نے بھی اس پلان کو کیا، اور جو بھی شرپسند عناصر ہے اس کے خلاف ریکنائز ضرور ہونی چاہیے، ان کو منظر عام پہ آنا چاہیے۔ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ، جو اہمیت جس بات پہ آج ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے اس علاقے کے امن، پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی سالمیت ہے۔ اس کے لیے ہم سب، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے بیوروکریٹس ہو، چاہے عالم علماء ہو یا فوج ہو، ہم سب پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے استحکام کے لیے ایک پیج پر کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہماری 10 کورس جنرل صاحب سے میٹنگ ہوئی اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی۔ اتنے علماء اور عمائدین اور سیاستدان یہاں تشریف لائے، سب نے بہت اچھی، سب کا ایک ہی موقف رہا، اس میں کسی کا بھی دو رائے نہیں ہوا، اور امن امان کو قائم کرنا، اور اس میں آخر میں جنرل صاحب نے جو اپنے گفتگو میں تسلی دلایا، انشاءاللہ اس پر ہمیں امید ہے کہ ہمارا علاقہ پھر سے امن امان کے گہوارہ ہوگا، اور اس علاقے میں سے چند ٹولے عناصر جو علاقے کو بدنام کر کے اور بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے سازشوں میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارے علاقہ یہ خوبصورت وادیاں یہ پھر سے امن امان کے لیے اور پورے پاکستان کے تمام حصوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہوں۔ پاکستان کے امن کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے مل کے
पाक फ़ौज के साथ मिल के अज़म का इज़हार किया गया। आज इस सिलसिले में 10 कोर का यहाँ पर आना और अमायदीन और उलमा के साथ मिलना हमारे लिए बाइस तक़वियत भी है। इंशाअल्लाह ताला अमायदीन ने भी और उलमाए कराम ने भी और 10 कोर साहब ने भी पाक फ़ौज और अवाम उलमा मिल कर इंशाअल्लाह ताला मिल के जो साजिशें हैं उनको नाकाम करेंगे और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उसको खाक में मिला देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम तवक्कुल करते हैं आज की इस इजलास के बाद बल्तिस्तान की अमन और स्कर्दू की अमन की बहाली के लिए जो यकीन दहानियाँ की गई है, जो इक़दाम किए हैं, इसको हम सराहते भी हैं और ख़ुशी का इज़हार भी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो वक्त है बल्तिस्तान एक दफ़ा फिर उससे बढ़ के अमन अमान का गहवारा भी होगा। एक दफ़ा फिर ये गुलशन एक दफ़ा फिर सज जाएंगे, जो दुश्मन के जो खाक है वो उसके खाक में मिल जाए।